بنیادی بات ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جس پر تصوف کی بنیاد کھڑی ہے، پوری عمارت جو ہے تصوف کی کھڑی ہے، وہ اسی پر کھڑی ہے کہ اوراد و وظائف کو اگر دیکھنا ہے تو نماز اور قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر آج کوئی کے لوگوں کو سمجھنے کی میں کانٹیکٹ کر کے بالکل نماز اور قرآن کو اگر کوئی قائم کر لیتا ہے تو پھر اسے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی، یہی اس کا پیر ہے، یہی اس کا شیخ ہے، یہی اس کا مرشد ہے اور یہی اس کا وظیفہ ہے، پھر اسے کسی اور بارگاہ میں جانا نہیں پڑتا، کیونکہ نماز اور قرآن سے بڑھ کر نہ کوئی وظیفہ ہے، نہ کوئی ورد ہے، اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی عنایات عطا کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اب اس اقتباس میں اور اس پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں تو 3 مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، نمبر 2 سورہ بقرہ، اور نمبر 3 ایک ایسے وقت کی بات کی گئی ہے جو نماز فجر کی اوقات میں سے ہے کہ سنتوں اور فرائض کے بعد بیٹھ کر وہ نماز ادا کر رہا۔ سورہ فاتحہ تو آپ نے خود بیان کیا، اور مفسرین نے تو کئی اسماء سورہ فاتحہ کے ذکر فرمائے، اسے ام الکتاب بھی کہا گیا، بالکل، یعنی الف لام میم سے والناس تک جو پوری کتاب تم دیکھ رہے ہو، اس کا اگر خلاصہ اگر دیکھنا ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ اس پوری کتاب کی اصل سورہ فاتحہ کو قرار دیا گیا، سورہ شفا اسے کہا گیا، فاتحہ یعنی اس کے ذریعے سے ابتدا ہے تو اس وجہ سے اسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، دیگر کئی معنی اور دیگر کئی اسماء اس کے ذکر کیے گئے۔ اب یہاں آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی عظمت اور شان کو جس انداز میں ذکر فرمایا وہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ حضور کی خدمت میں جبریل آئے بیٹھے تھے اور دونوں باہمی گفتگو فرما رہے ہیں اور آسمان سے کسی شے کے کھلنے کی آواز آئی، تو آقا کائنات نے جب آسمان کی جانب نگاہ بلند کی تو جناب جبریل نے جواب میں عرض کی، یا رسول اللہ، آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا ہے، وہ آج کھلا ہے، اور پھر ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اب حضور نے دریافت کیا کہ وہ کیا کرنے آیا؟ کہا، یا رسول اللہ، وہ آپ کو 2 نوروں کی بشارتیں دینے آیا، 2 انوار کی بشارت آپ کو عطا کرنے آیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس پر جواب کہا کہ وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، اور یہ ایسے نور ہیں، فرمایا کہ اس کا ہر حرف پڑھتے چلے جاؤ، اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کے حوالے سے تو بطور خاص حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، جناب میرے گھر میں نحوست آ گئی، میرے گھر پر اثرات ہیں، گویا میرے گھر پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، ایسا وظیفہ جو خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا، یہ شیطان سے بڑھ کر کوئی نحوست ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کا معمول شیطان کو تمہارے گھروں سے دور کر دیتا ہے، اس معمول کو اختیار کر لو، کسی تعویذ گنڈے کی تمہیں حاجت اور ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور آخری آیات تو دیکھیں جو آپ فرما رہے سورہ بقرہ کی، تو بزرگان ملت کا معمول رہا، حضور کی دعاؤں میں ان کی دعاؤں میں شامل رہا۔ اور تیسری بات جو میں وقت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، جو مستجاب اوقات ہمارے علماء نے ذکر کیے کہ جن اوقات میں ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے، ان اوقات میں سے ایک وقت اذان اور اقامت کے درمیان کا ہے، اس کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بابا صاحب کے معمولات کو دیکھیے کہ جب ترغیب بھی عطا فرما رہے ہیں، ایک طرف وظیفہ ذکر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس وقت کی اہمیت کو بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی تم جب 3 دن بیٹھ کر اس وقت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو گے اور ایسا وظیفہ اختیار کرو گے جو خود رب کا کلام ہے، تو کہا کہ اس کلام کی برکت بھی نصیب ہوگی، اس مقام کی برکت بھی نصیب ہوگی، ان لمحات اور ان اوقات کی برکت بھی نصیب ہوگی، اور یہی معمول ہمارے بزرگان دین کی زندگیوں میں